إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. حضرات، رمضان کا مہینہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہمیں پھر نصیب ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کائنات میں، عمل میں، نیکیوں میں ایک ذرہ برابر کا زیر و زبر کر سکے. کوئی آدمی ایک معمولی نیکی کو نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں ہم اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. رمضان کی آمد بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. پوری کائنات میں کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بچوں کو سنبھالو، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. پوری کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہاں آدمی اپنے اس کو جو اعتبار ہوتا ہے، آدمی کو جو اختیار ہوتا ہے، پوری دنیا میں بڑے سے بڑا ملک 30 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے، کوئی خاص جگہ آتا ہے. لیکن پوری کائنات میں رمضان کے مہینے میں وہ تبدیلی آتی ہے کہ صبح و شام کا نقشہ بدل جاتا ہے. یار پکڑو، یہ سب کیا تماشے ہیں؟ مسجد ہے، لے جاؤ باہر اس کو. پورے رمضان کے مہینے میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ صبح و شام میں نقشہ بدل جاتا ہے. اللہ کی برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں. فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں. پورا جیسے نورانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. انسان کی سوچ میں، پوری کائنات میں تبدیلی، نورانیت کا ماحول، سوچ میں تبدیلی، عمل میں تبدیلی. ایک طرف تو یہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ملتا ہے، اور اس طرح ملتا ہے فراوانی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ لگتا ہے صبح و شام کا نقشہ بدل جاتا ہے. فرشتوں کی رحمت اور برکتیں فرشتے لے کر کے اترتے رہتے ہیں. کثرت سے یہ سب انسان کو ملتے ہیں مواقع. نیکیوں کو کمانے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے تو عام دنوں میں اگر 10 نیکی ملتی ہے تو رمضان کے مہینے میں وہی کام کرو تو 70 نیکی مل سکتی ہے، 700 نیکی مل سکتی ہے، انگنت نیکی مل سکتی ہے، ہزاروں نیکی مل جاتی ہیں. کہ انسان کے بس کی بات ہے؟ عطا کرے کوئی؟ دنیا میں انسان کام کرتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، اور اس بدلہ ملنے کی جو صورتحال ہوتی ہے، وہ بدلہ ملنے کی جو صورتحال ہوتی ہے، کتنا بدلہ دے سکتا ہے، کتنا عطا کر سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے؟ انسان کی بس کی بات ہے. لیکن پوری کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی پیدا کی کہ فرشتے رحمت بھی آتے ہیں، انسان کے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے، بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے.
लाखों करोड़ों इंसान अगर तवज्जो दें तो उनके गुनाहों को अल्लाह ताला ख़त्म भी करता है, और नेकियां इतनी कसरत लिखी जाती हैं कि कोई कुरान करीम की अगर एक लफ्ज़ पढ़ ले तो 10 नेकी से लेकर के 70 नेकी, 70 से 700 नेकी, और 700 लेकर के अनगिनत नेकियां मिलती हैं। ये सारे मौक़े कौन देता है? गौर करने की बात यह है कि सारे मौक़े कौन देता है? ये अल्लाह ताला देता है। सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर ये फ़ैसला करना चाहें किसी नेकी को बढ़ाने और किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें, किसी के बस की बात है? नेकियां देना और बुराइयों की सज़ा लिखना ये अल्लाह के निज़ाम में दाखिल है, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी तब्दील हो जाए कि एक नेकी से अगर आप करते हैं तो 10 से 70, 700, 7000 अनगिनत अल्लाह ताला बढ़ा दे, किसके बस की बात है? गौर करने की बात यह है कि रमज़ान का इतना बाबरकत महीना मिलता है, और अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियाँ होती हैं, इतना करम होता है, इतनी बख्शिश होती है, इतनी रहमतें होती हैं, इतनी बरकतें हो सकती हैं कि दुनिया के लोग गिन नहीं सकते हैं। इसके बावजूद इंसानों की बदनसीबी ये होती है कि इस महीने से जितना फ़ायदा उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाने की सकत नहीं हो पाती है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दुनिया में 3 बहुत बड़े बदनसीब होते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा बदनसीब वो होता है कि रमज़ान का महीना पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में गुजारिश न करे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार न करे, का सबसे बड़ा बदनसीब होता है। और ये बदनसीबी रमज़ान के महीने में देखिए मस्जिदें खाली हैं, बदनसीबी की अलामत है कि नहीं? यहाँ तो ये रमज़ान के महीने में मस्जिदें भर जानी चाहिए, हाथ उठ जाने दुआओं के लिए, ज़िक्र अस्कार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत होनी चाहिए। ये बदनसीबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि आदमी सहरी खाता है, फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़ी सहूरि बरका। सहरी खाते हैं ना, सबको मालूम है, सब सहरी खाते हैं। क्या सहरी खाना या न खाने में कोई फ़र्क नहीं है? आप बगैर सहरी खाए भी रोज़ा रख सकते हैं। तो एक तो ये पहचान बताई गई कि दूसरे लोग सहरी नहीं खाते हैं, रोज़ा रखने का तस्वुर तमाम मज़ाहिब में है, लेकिन दूसरे लोग सहरी नहीं खाते हैं। मुसलमानों की ये शनाख्त दी गई है, मुसलमानों की पहचान बताई गई है कि वो सहरी खाते हैं। और फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़ी सहूरि बरका, सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत। और ये भी फरमाया कि सहरी खाने में ताख़ीर करो और इफ्तार में जल्दी करो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने से पहले, कुछ देर पहले 10 मिनट तकरीबन मसलन आप सहरी वहाँ तक पहुँचे, उस वक्त खाएँ। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पहले खाए बैठे रहें। उसूल है, ज़ाब्ते हैं। इस्लाम में ज़ाब्ते की सबसे बड़ी अहमियत होती है कि ज़ाब्ता बता दिया गया है, उस पर अमल करो, और उसकी बरकतें, उसकी हिकमतें, उसके फ़ायदे अल्लाह ताला जानता है, आपको पता भी नहीं होगा। इसलिए शरीयत सबसे बड़ा ज़ाब्ता होता है इंसान के लिए कि जो आपके समझ में आए ना आए, जो दीन ने कह दिया, रसूल ने फरमा दिया, उस पर आँख बंद कर अमल करो। इसलिए कि उसको नेकी देना, उसको बाबरकत बनाना, उसके फ़ायदे तुमको देना, मसलहतें उसकी आम करना, वो अल्लाह की बस में है, ज़ाब्ता है। तो सहरी खाने में बताया कि देर में खाओ। बहुत से लोग एहतियात, आधा घंटा पहले खा लो, 1 घंटा पहले खा लो। ये कौन सा एहतियात? जब वहाँ हुक्म मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है, तो एहतियात कहाँ से आ गया? इसीलिए इफ्तार के टाइम में फरमाया, कहा इफ्तार के टाइम में इफ्तारी करते हो तो जो खुशी तुम्हें हासिल होती है, अल्लाह ताला को उससे ज़्यादा खुश होता है। अपने बंदों को देखा, कहा अल्लाह की खातिर लोगों ने भूख रोका, प्यास रोका, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सारा जो इंसान को इजाज़त मिली है, जिनसी हाजत, भूख प्यास, जितनी इंसान की बदन की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें रोक देता है, तो अल्लाह ताला खुशी से हाजिर होती है। कहा सहरी में, इफ्तार में जल्दी करो, हुक्म दे दिया गया। बहुत औक़ात ऐसा वाक़या हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं सफ़र में, और रमज़ान का महीना है, इफ्तार का टाइम हो गया। आपने कहा लाओ दूध दुहो, इफ्तारी की जाए। बाद साहब ने कहा अल्लाह के रसूल अभी देखिए, अभी सूरज के आसार बाकी हैं। आपने 3 मरतबा बयान फरमाया, फिर आपने 3 मरतबा कहा कि उतरो, इज्दा लाना, दूध दुहो, इफ्तारी की जाए।
3 مرتبہ تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول کہ دیکھیے یہ احتیاط کیا چیز ہوتی ہے، جیسے آپ کو نظر آئے سورج ڈوب گیا ہے فوراً افطاری کرو، یہ نہیں دیکھو ارے ابھی لالی باقی ہے، ابھی فنا باقی ہے، ابھی فنا باقی ہے۔ ضابطہ اللہ کے رسول نے بتایا، اب لوگ کہاں سے اپنے طرف سے احتیاط لے آتے ہیں، اضافہ ہوا نا، اضافہ جب ہوتا ہے تو اسی سے شریعت اور ضابطہ سب ٹوٹ جاتا ہے۔ آج جو مختلف ڈھنگ سے لوگوں نے اضافے کیے شریعت میں، دیکھیے ایک ایک نقطے کو دیکھتے چلے جائیے، سحری کو بتایا، اس میں برکت بتائی، ضابطہ بتایا، کب آپ کھانا چاہیے، افطار کو بتایا، افطار کھائیے کیجئے، افطار میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے لوگ خیر میں رہیں گے، سمی تبدیلیاں پیدا کر لی جاتی ہیں۔ اب احتیاط کے طور پر کیلنڈر بنتے ہیں تو 4 منٹ احتیاط، شیعوں کے یہاں 10 منٹ احتیاط، فلاں کے یہاں فلاں احتیاط۔ اللہ تعالیٰ سے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگ انسان سمجھدار ہے، زیادہ دین کو سمجھتے ہیں، زیادہ تقویٰ ہے، تو جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہی اگر بڑھتی جائیں تو بسا اوقات ایک مسلمان اگر یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اگر افطار جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے تو اس کی جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں وہ برکتیں بھی اس کے لیے بہت کافی ہو سکتی ہیں پورے رمضان میں، لیکن اس کو نظر انداز کیا دیا جاتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جاتی ہے احتیاط کے نام پر۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آدمی اگر اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، احتساب، ایمان احتساب کا مطلب ہوتا ہے کہ پکا اس کا ایمان ہے کہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، اور احتساب امید رکھے کہ اس کا ثواب ملے گا اور کوشش کرے کہ رمضان کو روزے کو اخلاص سے رکھے، تو اس کا اجر کیا ہوا؟ کہا اس کا اجر یہ ہوا کہ اس کے پچھلے گناہ جتنے معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرائط ہیں اس کے ساتھ، یہ نہیں کہ زندگی بھر ڈاکہ ڈالتے رہے، چوری کرتے رہے، آدمی غصب کرتا رہے، خیانت کرتا رہے، مکاری کرتا رہے، نماز روزہ کا پرواہ نہیں کرے، سود خوری کرے، رمضان کا مہینہ آیا ہاتھ اٹھایا معاف ہو گیا۔ شروط ہیں ہر ایک کے، یعنی اگر آپ پورے مہینوں میں پورے سال میں دین کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور رمضان کا روزہ بھی آیا تو پھر اس کی جتنی برکتیں ہیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر زندگی بھر بدعت کرتے رہے، شرک کرتے رہے، حرام خوری کرتے رہے اور اس کے بعد سمجھیں اس حدیث کو بس اس سم نے ہمیں بھی معاف کر دیا گیا، ہمارے سارے گناہ جتنے معاف کر دیے گئے، کھلواڑ نہیں ہے دین۔ ہر ایک کے ضابطے طے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو دین کے مطابق سچے مسلمان بن کر زندگی گزارتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا تو اس کی جتنی برکتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری برکتیں ان کو مل سکتی ہیں۔ ہاں ایک ضرور ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا زیادہ سے زیادہ توبہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی شیطنت آدمی کرتا رہا، اگر رمضان کے مہینے میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں خلوص قلب کے ساتھ توبہ کیا، اپنی گناہوں کی معافی چاہی، رویا، گر گرایا، تو اس کے بھی پرانے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ گنجائش رکھی گئی ہے، معاف ہو سکتے ہیں۔ اور جو آدمی صحیح ڈھنگ سے رہا، صحیح زندگی گزارتا رہا مسلمان بن کر کے پورے سال، اس کے لیے ساری برکتیں، مغفرت، رحمت، ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں۔ جتنا سب کچھ رمضان کے مہینے میں جتنے ثواب ہوتے ہیں، جتنی برکتیں ہوتی ہیں، جتنے مغفرت کے چانس ہوتے ہیں، سب کچھ آدمی کو مل جاتا ہے، تو یہ چیز سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر آدمی پکے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضری دے کر کے اجر کا طلب ہوتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اگر قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سارے پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے برکتیں۔ اور یہ جو پہلے بیان کیا کہ نیکیاں رمضان کے مہینے میں 7 گنا 700 گنا ان گنت بڑھا دی جاتی ہیں، تو اس میں محنت کرنی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینے آتا تھا اور خاص طور پر جب آخری دہا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے محنت کرتے تھے، رات جاگتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ محنت کا مہینہ ہے، کاہلی کام چوری کا مہینہ نہیں ہے، غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ جتنے منافع ہو سکتے ہیں، جتنے فائدے ہو سکتے ہیں رمضان کے مہینے کے، اور فائدے کیا ہیں؟ برکت، رحمت، مغفرت، اجر کی زیادتی اور گناہوں کی معافی کا چانس، توبہ استغفار کا چانس، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا چانس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوششیں کرنی چاہیے کہ جہاں جتنا کام، جس جگہ جتنی نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں ان سب کو حاصل کریں، محنت کریں، کوشش کریں، توجہ کریں۔ اور رمضان کا مہینہ صرف یہی نہیں کہ آپ نوافل ہی پڑھتے رہیں اور ذکر و اذکار ہی کرتے رہیں، بلکہ جتنی خرابیاں آپ کے اندر ہیں اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کہا جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹی زندگی جو گزار رہا ہوتا ہے اگر اس کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے میں انسان کی اپنے اخلاق کو سدھارنے کا موقع ہوتا ہے، اپنے عقیدے کو سدھارنے کا موقع ہوتا ہے، اپنے خیالات کو سدھارنے کا موقع ہوتا ہے، اپنی عادات کو بدلنے کا موقع ہوتا ہے، اپنی غفلت کو دور کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ایک مسلمان چاق و چوبند بن جائے، محنتی بن جائے، دین کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ سچا مسلمان بن جائے۔ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو مکت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اس کائنات میں۔ پورا نظام زندگی، عالم حاضر، عالم غیب، ہر ایک میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ سارے جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ بہکانے کا کم موقع رہے، تاکہ انسان کو نیکی کرنے کا چانس بڑھ جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نہیں کرم ہے؟ کوئی آدمی ایک شیطان کو کسی کو باندھ سکتا ہے؟ اگر جن کسی بھوت سوار ہو جاتا ہے، کوئی شیطان سوار ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے سرکش شیاطین کو باندھ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ نظر عنایت ہے مسلمانوں پر، مہربانی تمام مسلمانوں پر، لیکن یہ ساری چیزیں انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آنکھ بند کر نہیں رہنا چاہیے۔ جو دین کی برکتیں ہیں، دین کی جو شکلیں ہیں، دین کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھے، جانے، محنت کرے، تب جا کر کے بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان پڑھ ہو پھر بھی اگر رمضان کے مہینے میں طے کر لے کہ اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے، اپنے آپ کو نیک بنا ڈالیں گے، آپ کو سچا بنا ڈالیں گے، اپنے آپ کو متقی بنا ڈالیں گے، تو اس کے لیے بھی چانس ہے۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہے تو اس کے لیے بھی چانس ہے، لیکن بہت بڑا علامہ ہو لیکن اگر اس کے اندر غفلت موجود ہے، اس کے اندر شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو وہ بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ان پڑھ بھی اگر ہے، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، جذبہ ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بہترین انسان بنا سکتا ہے اور وہ بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے تاکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا ڈالیں، اللہ کا محبوب بنا ڈالیں، اللہ کا قریبی بنا ڈالیں، جنتی بن جائیں، جہنم سے نجات حاصل ہو جائے، اور جتنی برکتیں ہیں دین کی سب کچھ آپ کے لیے کھل جائے۔ آپ دین کی ہدایات کو جان لیں، دین کی بھلائیوں کو جان لیں، دین کی مصلحتوں کو جان لیں، دین کی خوبیوں کو جان لیں، دین کے کمالات کو جان لیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ کی ایک جہت نہیں ہے، دسیوں جہت ہیں۔ آپ چاہیں اپنے سماج کو اس میں سدھار سکتے ہیں، معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، معیشت کو سدھار سکتے ہیں، فکر کو خیال سدھار سکتے ہیں، عادات و اطوار کو سدھار سکتے ہیں، عقیدے کو دور کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں اس میں سدھارنے کے چانس ہوتے ہیں، اور انسان اگر جذبہ رکھے تو اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ یہ امکان رمضان کے مہینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے نظام رمضان کے مہینے کا کہ انسان کو سدھار کر رکھ دے، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی، غفلت کو چھوڑنی پڑے گی، نیند کو چھوڑنی پڑے گی۔ جو نماز کو 5 وقت پابندی سے پڑھیں، نماز رمضان کے مہینے میں خلوص دل کے ساتھ حاضر ہوں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، یہ رمضان کے مہینے کے حاصل ہوتے ہیں۔ تراویح کا اہتمام کریں، لیکن اگر جذبہ نہیں ہے تو تراویح میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی مساجد بھری ہوتی ہیں لیکن اہل حدیث کی مساجد خالی ہوتی ہیں۔
سنت کا دعویٰ بڑا زیادہ ہے لیکن ایک ہی عمل کرنے میں سب سے پیچھے. جدھر جاؤ تمام لوگوں کی اس وقت مسجدیں بھری رہیں گی، لیکن بدنصیب اہل حدیثوں کے یہاں دیکھو مسجدیں یہاں بھی خالی ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں. نہ جذبہ ہے نہ شوق ہے، صرف دعویٰ داریاں، صرف شیخیاں بن کے رہ گئی ہیں. تو جذبہ ہونا چاہیے. اور اس مہینے میں اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو چانس دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، اگر رمضان کے مہینے میں مخالفت کرتا ہے، روزے کو چھوڑتا ہے، تو اس کا عذاب بھی اسی طرح ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کے ایک آدمی رمضان کے ایک روزے کو چھوڑ دے، 70 سال روزہ رکھتا رہے پھر بھی بھرپائی نہیں ہو پائے گی. اور رمضان کے مہینے میں اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو جہنم کے اتنے نچلے گڈھے میں جائے گا کہ وہ 70 سال تک گرتا رہے گا تو جا کر جہنم کے پیندے میں پہنچے گا. تو اسی طرح رمضان کے مہینے کے روزے کو اگر آدمی نظر انداز کرتا ہے، چھوڑتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اسی طرح اس جرم کی سزا بھی ہے. ایک روزہ اگر چھوڑ دے، ایک روزہ اگر آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی تباہی کے لیے، اس کی بربادی کے لیے اور اس کے جہنم میں جانے کے لیے سمجھیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. اور کوئی آدمی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، کوئی آدمی اس کی برائیوں کو کم نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی اس کی سزا کو کم نہیں کروا سکتا ہے. شرط یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تیار کرے. آج دیکھیے کتنے ایسے ہیں کہ بدنصیب جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، روزہ چھوڑتے ہیں. روزہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بتایا کہ پوری کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے، صبح و شام میں تبدیلی آتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، نور کی بارش ہوتی ہے، فرشتے برکت لے کے اترتے ہیں، رحمت لے کے اترتے ہیں، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ایک آدمی اتنا سرکش نکل جائے، اتنا جاہل نکل جائے، اتنا گنوار نکل جائے، اتنا بے سمجھ نکل جائے کہ روزے کی اس کی اہمیت رہے ہی نہیں اور روزہ چھوڑ دے، تو ایسا آدمی دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوتا ہے. جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دے وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے ناسمجھ انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے لاخیرہ انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے کمترین انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان ہوتا ہے. جو اللہ ساری کائنات کو تبدیل کر دے، جو اللہ رحمت کے فرشتوں کو ساری دنیا میں بکھیر دے، اس کے باوجود انسان کو یہ توفیق نہ ہو، انسان کو اتنی زیادہ سمجھ نہ ہو کہ وہ اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکے. رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تراویح کیسے پڑھنی ہے؟ تراویح میں حضور قلب ہونا چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے، آدمی کسی کو چھوڑے نہیں، توجہ سے پڑھے اور غور سے قرآن کریم کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ دل لگائے تب تراویح ہوتی ہے. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ تراویح پڑھنے کے لیے لونڈے، خاص طور پر اہل حدیث لونڈے پیچھے بیٹھے رہیں گے، جب رکوع کا ٹائم ہوگا تب شریک ہوں گے. ایسے خود نظارے ہیں اس طرح کے، اس طرح بگڑے ہمارے یہاں کے نوجوان جس طرح بگڑتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح غفلت کے شکار ہیں. دوسروں کے یہاں ایسا نہیں ہے، دوسروں کے یہاں ذوق شوق پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیوں نوجوانوں میں جذبہ و شوق پیدا نہیں ہوتا ہے؟ تراویح میں پیچھے، نماز میں پیچھے، مسجدیں خالی، جمعہ کے دن مسجدیں خالی. یہ ہم ہی لوگوں کو ہی نصیب کیوں ہو گیا ہے؟ جب شوق و ذوق نہ رہ جائے، دین سے محبت نہ ہو، دنیا داری گھر کر لے یا کہ لاخیرے بن جائیں، اچھے بری کے کوئی تمیز ہی نہ ہو، تب جا کر کے ماحول پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر جذبہ ہو، شوق ہو، پڑھیں لکھیں دین کو، علماء سے ربط رکھیں، دینداروں سے ربط رکھیں، تو یہ چیز بدلے گی. تو رمضان کے مہینے بھی ضروری ہے. رمضان میں جب یہ ضروری ہے کہ فرد اپنے آپ کو بدلے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے طور طریقوں کو درست کرے، اپنی نماز کو درست کرے، اپنے عقیدوں کو درست کرے. اسی طرح سماج و معاشرے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا ماحول بنائیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھے، ہمدردی بڑھے. رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات دیا جاتا ہے. کس لیے؟ اسی لیے نا کہ معاشی طور پر جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں،
उनकी ज़रूरत पूरी हो। लेकिन ज़रूरत पूरी ही मसला नहीं है, मसला ये भी है कि समाज माशरे में जो नाहमवारी है, जो ऊंच नीच है, जो मालदार और गरीब की तमीज़ हो गई है हर चीज़ में, एक कल्चर बन गया है कि गरीब है तो उसकी नज़रअंदाज करो, ये अमीर है तो उसकी दुनिया अलग है, वो अलग रहे सहे खाए अंदाज अख्तियार करता है, गरीब पीछे छोड़ दिया जाता है। रमज़ान का महीना मवासात का महीना है, मसावात का महीना है, हमदर्दी का महीना है, बराबरी का महीना है, उखुवत का महीना है, दिलों को जोड़ने का महीना है, बुग़्ज़ को, नफ़रत को, हसद को, कीना को, कपट को निकालने का महीना है। रमज़ान के महीने में एक मुस्लिम की ओवरहालिंग की जाती है, उसकी इस्लाह की जाती है, उसका तज़किया किया जाता है, एक अच्छा मुसलमान बनाया जाता है, उसकी जितनी ख़राबियाँ उसको दूर की जाती हैं। रमज़ान का महीना इसलिए आया है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लालकुम तत्तक़ून, रोज़ा किस लिए रखवाया जाता है? ताकि मुत्तकी बन जाए। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा का मतलब ये है कि उसूल की ज़िंदगी गुजारो, निज़ाम की ज़िंदगी गुजारो, सही ढंग से दीन पर अमल करने की कोशिश करो, दीन पर अमल करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तक़वा इसी को कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है लालकुम तत्तक़ून, तक़वा आपके अंदर पैदा हो जाए। दूसरी जगह कहा गया लालकुम तशकुरून, शुक्रगुजार बन जाओ। शुक्रगुजारी किसे कहते हैं? ज़िंदगी नाम है सब्र का, शुक्र का। आधी ज़िंदगी सब्र है और आधी ज़िंदगी शुक्र है। सब्र ये है कि आपको जितनी परेशानियां हों उसको बर्दाश्त करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर, दीन पर चलने की बुनियाद पर जितनी रास्ते में रुकावट आएँ, तकलीफ़ आएँ, परेशानियाँ आएँ, उसको झेलें, इसका नाम सब्र है। माशी तौर पर परेशानी आएँ, जिस्मानी तौर पर परेशानी आएँ, ज़हनी अदियत का सामान हो जाए, समाज माशरे में आपको गाली दिया जाए, समाज माशरे में आपको नज़रअंदाज कर दिया जाए, समाज माशरे में आपकी हैसियत ना हो, दीन की खातिर उसको बर्दाश्त करें, इसका नाम सब्र है। शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने आपको आशाइश दी है, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, तो उसमें शुक्र अदा करें। शुक्र ये है कि दूसरों के एहसान उसका अदा करें, शुक्रिया अल्लाह ताला का ने सब कुछ दिया उसका शुक्रिया अदा करें। कौल के ज़रिए, फ़ेल के ज़रिए, अमल के ज़रिए, अक़ीदे के ज़रिए हर तरह शुक्रिया अदा करें। तो सब्र और शुक्र दो चीज़ें हैं। ज़िंदगी की किसी कहानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया अजबन लिअम्रिल मोमिन फ़इन्नहु अम्रहु कुल्लहु खैर इन असाबतहु सर्रा शकर व इन असाबतहु ज़र्रा सबर, कि मुसलमानों का मामला सारा का सारा सब चौकस होता है, खुशी की बात होती है। कहा और ये किसी को हासिल नहीं होती है। कहा अगर उसको खुशी हासिल होती तो शुक्रिया अदा करता है, और अगर परेशानी होती तो सब्र करता है। दो लफ्ज़ की कहानी है एक मुसलमान की ज़िंदगी। तो रमज़ान का महीना ये है कि प्रैक्टिस करें, रमज़ान के महीने में सब्र करना सीखें, शुक्र करना सीखें। और आज इंसान बेसब्रा भी है, ना शुक्रा भी होता है। आज पहचान ही बन गई है कि इंसान बेसब्रा भी होता है, ना शुक्रा भी होता है। अल्लाह इतनी नेमत अदा करता है फिर भी हाय हाय, सब कुछ देता है फिर भी हाय हाय। इंसान को अगर अल्लाह ताला सिर्फ जो उसके जिस्म में आँख है, कान है, नाक है, ज़ुबान है, होंठ हैं, यही इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि ज़िंदगी में सजदा, ज़िंदगी भर हमेशा सजदे में पड़ा रहे तो एक भी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लेकिन ये कि बकिया ज़िंदगी की जितनी ज़रूरतें हैं सब कुछ मिल रहा है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रही है, खाना मिल रहा है, हज़म हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ मिल रही, फिर भी ना शुक्रापन। शुक्रिया क्या है? इंसान की तबीयत मिजाज बन जाए कि उसके अंदर भूख, हिर्स, हवस रही न जाए, वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहे। मिले उसके हिसाब से तब भी शुक्रिया अदा करे, उसकी अपनी तलब के हिसाब से न मिले तब भी शुक्रिया अदा करे। ये है कैफियत होती है। तो शुक्र की कैफियत ये होती है कि इंसान की तबीयत मिजाज बन जाए कि कभी उसकी निगाह में हवस न रह जाए, कभी उसको अंदर ये हमेशा शिकायत वाली बात न रह जाए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला जिस तरह रखे वो शुक्रगुजार हो। इंसान क्या कर सकता है? कितनी उसकी तवानाई है, कितना बस है, हर एक की लिमिटेशन है, और हर वक्त हर लम्हे में इंसान अल्लाह की मदद का मुहताज है। अल्लाह ताला अगर इंसान को एक एक सेकंड, एक एक लम्हे में अगर उसको न नवाजे, न कायनात बाकी रह सकती है, न ज़िंदगी बाकी रह सकती है। अल्लाह ताला की रहमत की बुनियाद पर ये ज़िंदगी कायम है। अगर उसकी रहमत ना हो तो ये निज़ाम रहमत की बुनियाद पर ज़िंदगी चल रही है, अगर रहमत ना हो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और रमज़ान के महीने में रहमत कसरत से उतरती है, बरकत कसरत से उतरती है। इसका शऊर होना चाहिए, सीखो और जानो। रमज़ान के महीने में दुआ कसरत से करनी चाहिए। आदमी जब दुआ करता है,
آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیے۔ آپ کو معاشی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، مرض ہے، محتاجی ہے، الجھن ہے، ظالم ستا رہا ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، رمضان کے مہینے میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں پیش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ مسجد ہے کہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کس انداز کے لوگ ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جتنی الجھنیں ہیں اس کو پیش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انسان کو سنوار دے، بنا دے، ضرورتیں پوری کر دے، بیماریاں دور فرما دے، الجھنیں ختم کر دے۔ کون ہے جس کی پریشانی نہیں ہے؟ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی محتاج ہے، ہر آدمی ہر چیز کے لیے الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ساری پریشانیوں الجھنوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پیش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہم بیمار ہیں، ہم مریض ہیں، ہماری معیشت نہیں چل رہی ہے، روزی روٹی صحیح ڈھنگ سے مل رہی ہے، ساری چیزیں انسان کے سامنے لگی ہوئی ہیں۔ کون سا مہینہ آئے گا کب انسان اللہ کے سامنے بارگاہ دعا فرمائے گا؟ اور جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا کی 3 شکل ہوتی ہے۔ جو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے، جو پریشانی آنے والی ہو اب نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے یا اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما دے۔ دعائیں بیکار نہیں جاتی ہیں۔ اگر انسان سمجھے کہ ہم کر رہے ہیں ہماری دعا سنی نہیں جا رہی ہے، پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات بڑی بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں لیکن دعائیں اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور وہ پریشانیاں آتی ہی نہیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ دعا کرنا سیکھے، پریشانیاں حل ہوں۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد ایک مسلمانوں کی تہذیب کی سب سے نمایاں شکل ہوتی ہے۔ مسجد میں جائیں تو یہ بھی کہ کیسے بیٹھیں، کیسے سب بنائیں، کس انداز سے وہاں ادب و احترام سے بیٹھیں، شور نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، اور بچے بڑے آگے بیٹھیں، چھوٹے پیچھے بیٹھیں، یہ ساری ترتیب دی گئی اسلام میں۔ اگر آپ مسجد میں حاضر ہونا جانتے ہیں، بیٹھنا جانتے ہیں، عبادت کرنا جانتے ہیں، صحیح طریقے سے بیٹھتے ہیں، صحیح طریقے سے رہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مل سکتی ہے سند ایک مہذب اور شائستہ لوگ ہیں۔ لیکن اگر بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، اگر یہاں سننے غیر سے سننے کی ترغیب نہیں، چپ چاپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مسجد میں آدمی جاتا ہے اگر ایک لفظ بات کر دیتا ہے تو اس کی حاضری بیکار ہو جاتی ہے۔ کس لیے بتایا گیا ہے؟ تہذیب کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو تہذیب سکھائی جاتی ہے مسجد سے، کہ آپ وہاں آئیں، کیسے بیٹھیں، کیسے رہیں، کیسے خاموشی آپ کریں، کیسے سنیں، یہ سب۔ اور جس مسجد میں لوگ اگر نہیں جانتے ہیں ساری چیزیں تو ان کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، تہذیب سیکھنی چاہیے۔ یہ کوئی چوپال نہیں ہے جیسے چاہو بیٹھو، جیسے چاہو، جیسے چاہو جاؤ، جیسے چاہو شور مچاؤ اور جس طرح چاہو الٹے سیدھے بیٹھتے رہو۔ پہلی سب پہلے بھرنی چاہیے اور خاموش سے بیٹھنا چاہیے۔ یہاں بات چاہے چھوٹا ہے بڑا ہو، کسی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور اگر بات کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے آپ اپنے ساتھ دھوکے لے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ملا ہوا ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم ثواب کمائیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا انبار لگائیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے جو چلے گئے ہیں دنیا سے گھرانے کے لوگ، ماں باپ بھائی بہن کنبہ قبیلہ کے لوگ، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس میں نیکی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی سرخروئی اور زیادہ سے زیادہ اس کی رضا حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔